السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد سامعین اور ناظرین، بنا کسی انتظار کے سب سے پہلے زائرین حسینی کی توہین کرنے والے اس مولوی صاحب کا بیان سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ لیٹس واچ۔ اگر امام حسین کو دیکھنا زواری ہے، کربلا وننا زواری ہے، تو کربلا تیرے تو پہلے شمع رہا۔ اسجالی کو ہاتھ لائے شمر امام حسین دیا زلفہ چ ہاتھ پاتا ہے۔ جائے حسین دے بدن کو چاہیے ہاتھ دا ہوندہ ہی لگ گئے۔ کیا وہ حسین دا زوار رکھ سے جو ہاتھ لائے سی امام حسین دے بدن کو؟ عارفن بے حق الحسین تیری زواری واسطے معصوم نے ایک شرط لگی، پہلے حسین دا حق سنانے۔ مولا حق دا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر ٹردہ پہ کربلا حسین دا حق کے ہے جو اپنے آپ نال معاہدہ کر، جیڑی شے تو حسین روکے رکساں، جیڑی شے دا حکم نہیں تے عمل کرے۔ تھوک دے حساب تے ویندے پین تے تھوک دے حساب تے آندے پین۔ اے ڈبہ پیک زوار جیویں سود خور تے حرام خار ٹرین حسین دی قبر دیکھن دے بعد ود اوے والین انہاں دی زواری تے دیکھنا تے شمر دا دیکھنا کوئی فرق کون نہیں۔ جی سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ مذہب شیعہ کو جس قدر ان امامے والے برائے نام شیعہ مولویوں نے نقصان پہنچایا ہے، اتنا کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ سامعین اور ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس مولانا صاحب نے امام حسین علیہ السلام کے زوار کی توہین کی ہے اور اسے شمر کے ساتھ نسبت دی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس موصوف کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا زوار بھی زیارت کرنے جاتا ہے تو شمر نے بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا، زوار جالی کو ہاتھ لگاتا ہے تو شمر نے امام حسین علیہ السلام کی زلفوں کو ہاتھ لگائے تھے، تو کیا اسے بھی زوار کہا جائے؟ سامعین گرامی قدر، زوار کی اس سے بڑی اور توہین نہیں ہو سکتی۔ اس موصوف نے کھل کر زیارت امام حسین اور زواروں کی توہین کی ہے، اور اس موصوف کا یہ کہنا کہ زوار کو چاہیے کہ عارفن بے حق ہی امام حسین کے حق کا عارف ہونا شرط ہے۔ میں اس موصوف سے پوچھنا چاہوں گا کسی حدیث کسی روایت کے اندر مجھے یہ الفاظ دکھا دے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے عارف ہونا شرط اول ہے۔ اور دوسرا اس موصوف کا یہ کہنا کہ امام معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ امام حسین کا حق یہ ہے کہ امام حسین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ امام حسین کے حق کی معرفت کا تقاضا ہے۔ مجھے یہ چیز بھی کسی ایک حدیث سے یہ بندہ ثابت کر دے، کسی ایک معصوم کا یہ فرمان دکھا دے ہمیں۔ اور پھر اس موصوف کا طنزاً یہ کہنا کہ لوگ قافلے لے کر قافلہ در قافلہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں انہیں ڈبہ پیک زوار کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ جیسے وہ سود خور اور حرام خور چلے تھے اور پھر زیارت امام حسین کے بعد بھی اگر وہ ویسے ہی لوٹتے ہیں تو ان کا زیارت کرنا، ان کا زواری کرنا ایسے ہے جیسے شمر کا امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، اس سے بڑھ کے اور امام حسین کے زوار کی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کے زوار اور شمر میں فرق ہی نظر نہیں آیا، تمیز کرنا نہیں آیا، وہ بھی ہمیں دین سکھانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، شمر ملعون امام حسین کا قاتل، مولا کا زوار امام حسین سے محبت کرنے والا، شمر فاسق تھا یہ موالی ہے، شمر فاجر تھا یہ مومن ہے، شمر فاسق تھا یہ عزادار ہے۔ سامعین گرامی قدر، ایک امام حسین سے نفرت کرنے والا، ایک امام حسین سے محبت کرنے والا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک امام حسین کو قتل کر کے خوشی کا جشن مناتا ہے اور ایک امام حسین کو پرسہ دینے جاتا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک امام حسین علیہ السلام کے ولایت اور امامت کا اقرار کرنے والا اور ایک امامت کو قتل کرنے والا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح اس موصوف نے زوار کی زواری کو شمر کے فعل سے نسبت دی ہے؟ دوسرا کہ عارفن بے حق الحسین سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ ہم اس حقیقت کو بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھیں گے۔ سامعین گرامی قدر، کامل الزیارات کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں، 14 سے 15 روایتیں موجود ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ زواری کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ امام حسین کا جو زوار ہے وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، پہلے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ شمر کی مانند ہو جاتا ہے، جیسے اس موصوف نے زوار حسین کو شمر سے نسبت دی ہے۔ اب یہاں معصوم نے کیا فرمایا کہ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی کامل الزیارات کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو قبر حسین کی زیارت کا حکم دیا کرو، کیونکہ ہر مومن کا زیارت کرنا فرض ہے۔ ہر مومن پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرض ہے، اور اس مومن پر جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے حق کا تقاضا امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنا ہے۔ تو جو امامت کا اقرار کرتا ہے اس پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرض ہے۔ مومن عزادار کوئی معصوم نہیں ہوتے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ٹکے چکے کے مولوی اٹھ کر ان زواروں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شمر سے نسبت دے دیں آ کر۔ سامعین گرامی کا اسی طرح کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر اس کی 98 ہے، صفحہ نمبر 5۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حجت ثم لم یاتی قبر الحسین، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص 1000 حج کرے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ نہ آئے تو اس نے اللہ کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کر دیا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اس حق سے مراد کیا ہے، فقال حق الحسین، تو فرمایا اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کا حق ہے کہ مولا کی قبر پہ آنا چاہیے زیارت کرنے کے لیے۔ تو مولا کی زیارت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زواری کو ترک کرنا اللہ کے حق کو ترک کرنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت سے مراد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے، مولا کی زواری کی جائے، یہی امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت ہے۔ اور اس موصوف نے جو امام حسین علیہ السلام کے حق کا عارف ہے اسے شمر کے ساتھ نسبت جوڑ دی، شمر بنا دیا۔ سامعین گرامی کا اگر ہم زوار کی حقیقت بیان کریں تو ہمارے پاس وقت کم ہے، دلائل اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب حسین اور عرش الہی، اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ حدیث معصوم موجود ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی تو اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اور جو بھی زوار مولا کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ مولا کی امامت کا قائل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولا سے محبت کرتا ہے پھر زیارت کو جاتا ہے تو بھی اس کی زواری قبول ہے، لیکن اس موصوف نے زواروں کو نعوذ باللہ شمر کے ساتھ نسبت دے دی۔ آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ شمر کہاں کس کو جاتا ہے۔ سامعین گرامی کا سب سے پہلے آئیے ذرا ایک خاص حوالہ اس مولانا صاحب کے گھر کا حوالہ ہے، اس موصوف کے گھر کا حوالہ ہے۔ اب یہ مختصر شرح ہے زیارت جامعہ کبیر، اور اس کی شرح اور یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مقارم شیرازی، ان مولانا صاحب کے اپنے مجتہد، اپنے آیت اللہ۔ تو اس کتاب کے اندر سامعین گرامی کا صفحہ نمبر 52 اور 56 کے اوپر، اب یہ جو عارفاً بحق ہے اس سے مراد کیا ہے، آئیے ذرا اس کی حقیقت کھولتے ہیں۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 52 کے اوپر لکھتے ہیں زیارت سے حاصل ہونے والے فائدے بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، یعنی جو زیارت پہ جاتا ہے ہر ایک کو مختلف فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ زائرین کامل کم ہیں اور زائرین عادی زیادہ ہیں۔ کوئی بھی امام رضا یا باقی ائمہ کی قبور سے بنا کچھ لیے واپس نہیں لوٹتا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شمر بن کے نہیں آتا۔ مولانا صاحب کچھ ہوش کے ناخل نے تو کیا فرمایا کہ کچھ نہ کچھ واپس لے کے ہی آتا ہے، سب کے سب کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر کے آتے ہیں، لیکن زیارت کا با معرفت ہونا بہت فرق رکھتا ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی زیارت اس قدر کامل ہوگی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی زیارت اتنی ہی کامل ہوگی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی زیارت کامل ہوگی۔ معرفت کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہر انسان کی معرفت برابر نہیں ہوتی۔ سامعین گرامی کا ان کے اپنے مولانا صاحب نے اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر جو لکھا ہے،
باقاعدہ یہی سوال عارفاً بحقیقی، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلے امام کی معرفت حاصل کرو اور بعد میں زیارت کے لیے جاؤ۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ من زارا قبر الحسین عارفاً بحقیقی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اس حال میں کہ ان کے حق کی معرفت رکھتے ہو۔ زائر کے لیے جتنے بھی مقامات ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زائرین کی خاک پا ملائکہ کی آنکھوں کا سرما ہے۔ زائرین کی خاک ملائکہ کی آنکھوں کا سرما ان کے اپنے مولانا صاحب نے لکھا ہے، اور وہ امام کے حق کی معرفت کی وجہ سے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے زیارت کرو اور بعد میں امام کی معرفت حاصل کرو۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے اب ان کا اپنا مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ اس امر میں کوئی چیز مانے نہیں کہ انسان معرفت کا ایک درجہ پہلے سے رکھتا ہو اور یہی بات زیارت کرنے کا سبب بنے اور بعد زیارت اسے ایک بلند تر درجہ معرفت نصیب ہو جائے۔ اس بنا پر انسان پہل ایک درجہ معرفت رکھتا ہے اور یہی زیارت پر جانے کا سبب بنتا ہے، یعنی وہ زیارت پر جاتا ہی تب ہے جب وہ معرفت رکھتا ہے۔ اسے معرفت ہوتی ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہے، مولا کی زیارت کرنی ہے، تب وہ زیارت کرنے جایا کرتا ہے۔ تو ان کے مولانا صاحب کا کہنا جی ہے کہ وہ پہلے معرفت رکھتا ہے، پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا ہے، اور جب زیارت کر کے آتا ہے تو پھر معرفت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ کمال پہ فائز ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی معرفت ان کا سبب ہے کہ وہ زیارات پہ جاتا ہے، اور جب وہ معصوم کی قبر کے کنارے میں آ کھڑا ہوتا ہے تو اسے معرفت کا ایک بلند تر درجہ میسر آتا ہے۔ یہ بالکل وہی مطلب ہے جسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت متقین کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی متقی ہے تو وہ پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے، سو پھر اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تحصیل حاصل ہے۔ قرآن کو تو ان افراد کے لیے وسیلہ ہدایت ہونا چاہیے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی جانب آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ تقوی کا حامل ہو۔ کم از کم حد تقوی کیا ہے؟ حق کے سامنے تسلیم ہو جانا، اسے تقوی کہا گیا۔ پہلی جو تقوی کی شرط بیان فرمائی کہ تسلیم کر لینا۔ اگر میں حق کے سامنے تسلیم نہ ہوں تو قرآن کی طرف آؤں گا ہی نہیں، قرآن جو بھی کہتا رہے میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ اس بنا پر تقوی کی کم سے کم مقدار حق کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ جب ہمارے پاس یہ کم از کم مقدار تقوی ہوگی تو ہم قرآن کی تلاش میں نکلیں گے اور قرآن کے سائے میں تقوی کے اعلی مراحل تک جا پہنچیں گے۔ زیارت کے معاملے میں بھی ہم امام کی کم تر درجے کی معرفت کے حامل ہوتے ہیں، اور جس کے سبب ہم امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جب ہم یہ زیارت نامے پڑھتے ہیں تو انہی کے سائے میں معرفت امام کے بالا تر اور اعلیٰ ترین درجوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے موصوف مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی زائر زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلے معرفت رکھتا ہے، وہ معرفت کے سبب ہی زیارت کرنے جاتا ہے، اور جب وہ زیارت کرتا ہے تو پھر کوئی بھی خالی واپس نہیں لوٹتا بلکہ معرفت اور زیادہ ہو جاتی ہے، معرفت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو امام کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، زواری کرتا ہے، تو اس کی زواری اور معرفت زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اسے اب شمر بنا دیں۔ سامعین گرامی کا اس بندے نے کس طرح معصومین علیہ السلام کے زائرین کی توہین کی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کے گناہوں پر بات کرنے والے کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے؟ اگر وہ برا ہے تو اس کی زواری قبول لیں گے، اگر وہ شرابی ہے تو اس کی زیارت قبول لیں گے۔ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا آپ انہیں شمر کے ساتھ جوڑ دیں؟ سامعین گرامی کا ناظرین، اس موصوف کی خدمت میں ہم ایک ایسا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس موصوف کا انشاءاللہ منہ بند ہو جائے گا، اور آج کے بعد اگر شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہوئی تو یہ کبھی بھی زائرین پر بکواس نہیں کرے گا، اور کم از کم منبر پر آنے سے پہلے سوچے گا ایسے لوگوں کو منبر سے ہی دور رکھا جائے جنہیں آج تک امام حسین کے زوار اور شمر میں تمیز کرنا نہیں آتی۔ سامعین گرامی کا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جواہر الاسرار، لکھنے والے علامہ محمد حسنین صاحب کی صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 66 پر بہار الانوار سے روایت لکھی ہے کہ زید الشہام سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کا کوئی شیعہ موالی نافرمان، شراب نوش اور مہلک گناہوں کا ارتکاب کرے، شرابی ہو، نافرمان ہو، بہت زیادہ گناہ کرتا ہو، سود کرتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ ہو تو گنہگار ہو، کیا ہم اس سے بیزار ہو جائیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی نیکیوں سے بیزار نہ ہو، اس کے اس عمل سے بغض رکھو۔ میں نے کہا ہم اس کو فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ امام علیہ السلام نے شرابی کو، گنہگار کو، سود خور کو،
فاسق اور فاجر کہنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہوتا ہے۔ جی مولانا صاحب، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے زوار کو کچھ گناہوں کی وجہ سے شمر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شمر بنا دیا ہے۔ یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ سامعین گرامی کا تو بالآخر شمر کی طرح کون کام کرتا ہے؟ شمر یزید کے نقش قدم پہ چل رہا تھا، یزید کے مشن پہ کون چل رہا ہے؟ آئیے ذرا آج میں اس راز سے پردہ کھولتا ہوں۔ یہ کتاب ہے نجف اشرف میں، یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے الولایت الثالثہ، اور اس کتاب کے سامعین گرامی کا صفحہ نمبر 157 پر تو یہاں پر یہ جو روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام شام کی قید سے رہا ہو کر کربلا پہنچے، تو وہاں ایک شخص کو مجاور پایا جو لشکر یزید سے تعلق رکھتا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کچھ پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میں 11 محرم کو کسی کام کے لیے کربلا ٹھہر گیا۔ جب شام ہوئی تو مقتل سے ایک سر بریدہ بدن سے صدائے آذان بلند ہوئی، اور جس میں یہ گواہی تھی کہ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ حسین بن علی کا لاشا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ یہ تو وہ گواہی ہے جسے ختم کرنے کے لیے کربلا کی جنگ معرض وجود میں آئی ہے۔ بحر المصائب سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے صاحب کتاب نے، کہ یہ تو وہ گواہی ہے جسے ختم کرنے کے لیے کربلا معرض وجود میں آئی ہے۔ سامعین گرامی کا تو کربلا کا مقصد، امام حسین کی شہادت کا مقصد ولایت علی کو بچانا تھا۔ اب جو بندہ علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے اور اپنی عبادت کو باطل سمجھتا ہے، تو شمر وہ ملعون تھا جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہا تھا، اور علی کی ولایت کو منکر مولوی وہ مولوی ہے جو مصلی پہ مقصد حسین کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ شمر بھی اس عبادت کا قائل تھا جو ولایت علی سے خالی تھی، اور آج کے مولوی بھی اس عبادت کے قائل ہیں کہ جس میں ولایت علی نہ ہو، اور اپنی نمازوں کو باطل کہتے ہیں۔ تو ہمیں بتائیں کہ شمر کے نقش قدم پہ کون چل رہا ہے، کون شمر کی طرح کام کر رہا ہے؟ تو اب سوچئے گا کہ بالآخر شمر کون ہے اور یزید کے نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ یزید بھی ولایت علی کا دشمن، اور آج کے مقصر مولوی بھی ولایت علی کے دشمن ہیں۔ لعنات بر مقصرین بے شمار۔